بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف جو جتنا پڑھتا ہے نا پھر اسے وہ کچھ ملتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور درود پاک کے پڑھنے کی خاص فضیلت ہی یہی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کن کن چیزوں سے اور کن کن نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کبھی اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جتنا آپ درود پاک کی کثرت کرتے جائیں گے نا اور جتنا آپ درود پاک کو پڑھتے جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر حیران کن تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کر رہی ہوں۔ آپ بے شک خود آزما کر دیکھیے گا، اور یہ جو معجزات ہیں درود پاک کی آپ کی زندگی کے اندر، یہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم یہی بات ڈسکس کریں گے کہ جو جتنا پڑھتا ہے درود پاک پھر اسے ملتا کیا ہے، اسے کن کن نعمتوں سے اور کس کس مقام سے نوازا جاتا ہے۔ اسی بات کو آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، اور وہ یہ کہ جو جتنا درود پاک پڑھتا چلا جاتا ہے اسے اس وقت کے اندر، یعنی وقت سے پہلے بھی اور جیسے جیسے درود پاک وہ پڑھتا چلا جائے، اس انسان کو، اس شخص کو وہ مقام ملتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو مقام کا ملنا ہے نا، اور مقام کی یہ جو بلندیاں ہیں، یہ آپ کو تھوڑے ہی عرصے میں چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے درود پاک کا سفر شروع کیا، آپ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، کثرت سے پڑھ رہے ہیں، اور جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا مقام آہستہ آہستہ سے بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات اگلی آتی ہے کہ مقام کا بلند ہونا کیا ہے۔ دیکھیں، مقام کا بلند ہونا یہ ہے کہ آپ کو بخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے درود پاک کی توفیق مل گئی نا، وہی انسان خوش بخت ہے۔ یعنی اب بختوں کا جو رنگ لگنا ہے نا، وہ اسے شروع ہو گیا، اس کی زندگی کے اندر بخت آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا درود پاک کو محبت سے، ادب کے ساتھ اور بے غرض ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں نا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ درود پاک کو نا برائے محبت پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے، دنیاوی مقاصد بھی ہوں گے، جائز مقاصد، ان کو پورا کرنے کے لیے اس نیت سے بھی آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ اور اپنی محبت کے اظہار کی خاطر جب درود پاک پڑھیں گے نا، تو یقین کریں کہ بن مانگے سب کچھ ملے گا۔ پھر آپ کی جو سوچ میں، وہم گمان میں، دل میں جو خواہش ہوگی نا، اللہ رب العزت آپ کے وہ لبوں پر آنے سے پہلے پوری فرما دے گا۔ اور درود پاک پڑھنے والوں کو یہ سب نصیب ہوتا ہے، یعنی تھوڑے ہی وقت میں وہ مقام ملتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس شخص نے کبھی سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ مقام کا ملنا ایسا ہی ہے جیسے اس بندے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی مقبولیت بن جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھی وہ شخص مشہور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک نسبت جڑ گئی نا۔ آپ جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے اتنی ہی آپ کی حاضریاں رجسٹرڈ ہوتی جائیں گی۔ اب اللہ رب العزت بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے نذرانے بھی پیش ہو رہے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی ولدیت کے ساتھ۔ تو یہ جو روز کی بنیاد پر آپ کی حاضریاں لگ رہی ہیں، آپ اسے معمولی نہ سمجھیے گا، کبھی بھی معمولی نہ سمجھیے گا۔ آپ کو وہ شان و شوکت ملے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کبھی آزما کر تو دیکھیے گا۔ اور یہ چیزیں الحمدللہ درود پاک کی کثرت سے آپ کو ملتی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ بے غرض ہو کر پڑھا کریں، محبت میں مست ہو کر پڑھا کریں۔ پھر یہ جو آپ کے دوسرے مسئلے مسائل ہیں نا، ان پر آپ کی کبھی نگاہ جائے گی ہی نہیں۔ آپ کے دل، خیال، سوچ میں یہ چیزیں کبھی آئیں گی ہی نہیں کہ ہمیں یہ ٹینشن ہے،
یا ہمیں یہ کوئی پریشانی ہے یا ہمارا یہ کوئی مسئلہ ہے، بھئی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ اہل درود ہیں، آپ جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے یہ مسئلے مسائل تو ریت کی طرح اڑ جائیں گے۔ اس بات پر ایمان تو رکھ کے دیکھیے گا، اپنے یقین کو پختہ کر کے تو دیکھیے گا کہ ہم بے غرض ہو کر صرف اور صرف حضور کی محبت میں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ایک اس کانسیپٹ کے ساتھ جب آپ نے درود پاک کا سفر شروع کر لیا نا، اور آپ جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ بلند مقام ملے گا۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب شخص کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، 10 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ تو جو جتنا درود پاک پڑھے گا، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ آپ کس حد تک پیش کرتے ہیں، کتنی آپ کی محبت اور لگن ہے اس ذکر کے ساتھ، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ یہ تو آپ خود بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا تعلق اس درود پاک سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے کس حد تک جوڑنا ہے۔ اور ان چیزوں کو کبھی انالائز کر کے دیکھیے گا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا لوگ درود پاک کی عبادت کے ساتھ جڑتے چلے جائیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں نا تو پھر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اور واقعتاً یقیناً 100% گارنٹیڈ یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی، آپ لوگوں کے حالات بدلیں گے، معاملات زندگی بدلے گی۔ اور جو جتنا درود پاک پڑھتا ہے اتنا ہی اس کے رزق میں برکت، اس کے معاملات میں برکت، اور اس کی ہر بات میں برکت ہوتی ہے، اس کے ہر معاملے کے اندر برکت رکھ دی جاتی ہے، اس کی صحت و تندرستی میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اتنی فضیلتیں، اتنے فائدے ہیں نا کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے، پریچنگ کرنی ہے کہ درود پاک کو ہر حال میں اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ جو جتنا درود پاک پڑھتا ہے اس کے اتنے ہی مقام اسے ملتے ہیں، اور بہت تھوڑے وقت میں وہ اس بلندی پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور اگر معجزات دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ تو پھر درود پاک سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ عبادت نہیں۔ اپنی زندگی میں اس عبادت کو لازمی جو ہے وہ شامل کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یوں چشمے تمنا ہے تیری دید کی طالب، جیسے کسی اندھے کو بصارت کی طلب ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔